جب اللہ دل میں اتر جائے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی بھی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوئے ہوں، مشکلات میں ڈوبی ہوں، سکون کی تلاش میں ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو۔ وہ اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن میں بدلتے ہوئے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پہ کرتے ہو نا، وہ کبھی اللہ پہ کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ اب کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ مت بھولو کہ تمہارا رب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کی نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنے بندے کی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسانوں کو نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ تو کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندے کو ایسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ گناہ یا ثواب کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تک پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا زیادہ گناہ ملے گا، بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا یا اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب ضرور مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔
آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو ہی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے، تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ اپنی رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں، فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پہ اللہ کو پاؤ گے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنی رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور تب ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتے وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر واپس دے دیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے۔ وقت تہجد آسمان کی طرف دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہو۔ تہجد میں اللہ سے باتیں ہو جائیں تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ ایک درد بری رات اللہ کی روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے، بندہ تو تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد تک لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ تکلیف جتنی بھی ہو رات کے آخری پہر میں اٹھو، اپنے رب کو بتایا کرو، تہجد کا سجدہ کیا کرو، اپنے رب کو منا لیا کرو، وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کے فاصلے چند لمحوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا گویا اس نے دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے بھلا؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لے۔